آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتوار کو ایک خصوصی مکالمے اور گالا ڈنر میں شرکت کی، جس دوران سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفلاح نے ملاقات میں شہباز شریف پرائم منسٹر آف ایکشن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب کی کارکردگی اور کام کرنے کی رفتار سے آگاہ ہیں۔ سعودی وزیر صنعت نے زراعت، معدنیات، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں پاکستان کے ساتھ اشتراک کے حوالے سے گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ سعودی نجی کمپنیوں سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے رابطے میں ہیں اور ان کمپنیوں کے نمائندگان بہت جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے نجی شعبوں کے درمیان اشتراک ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے بات کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب جاوید فاروقی صاحب کو کہ سعودی عرب کا جو دورہ تھا وزیر اعظم صاحب کا وہ کتنا کامیاب ہے اور اشارے ہمیں کیا مل رہے ہیں، اور وہ جو کل انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا تھا وہ بھی بڑا معنی خیز تھا، جس میں انہوں نے پاکستان میں قرضوں کے حوالے سے بات کی کہ پاکستان کے قرضے جو ہیں وہ بیسیکلی ہمارا پھندا بن چکے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ ہم بڑے وسیع پیمانے کے اوپر اصلاحات لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں اشارے جو ہیں وہ اس بات کی طرف تو نہیں جاتی، بات آپ کو نظر آ رہی کہ پاکستان جو ہے وہ بیسیکلی اپنے جو قرض خوار ہیں بلکہ قرض خواہ ہیں جو ان سے کسی رعایت کی توقع رکھ رہا ہے کہ ہمیں قرضوں کے معاملے میں تھوڑی سی رعایت دی جائے۔ آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ دیکھیں عمران صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ وزیر اعظم کا جو دورہ سعودی عرب ہے یہ اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے کہ اس میں ہمیں ایک کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک، پاکستان جو ایک آئسولیشن سے نکل رہا ہے، ایک تنہائی سے نکل رہا ہے، صحیح، اور وہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں آپ کو اور مجھے کوئی زیادہ وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں آئسولیشن میں کیوں گیا تھا۔ وہ ہماری جو سابقہ حکومت تھی اس میں جس قسم کی پالیسیز اختیار کی گئی تھیں اس میں سعودی عرب آپ سے ناراض، امریکہ آپ سے ناراض، چائنا کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں، یعنی آپ ان ملکوں کو ڈائریکٹلی الیج کرتے رہے ہیں کہ یہ میری حکومت گرانے کے خلاف ہیں، ان کی طرف سے بات اس میں یہ شریک رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو درمیان میں ٹوک رہا ہوں، مجھے بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جمیل احمد صاحب نے جوائن کیا۔ جمیل احمد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سعودی عرب کا جو دورہ ہے اس کو آپ ایک سفارتکار کی نظر سے دیکھ کے ہمیں بتائیے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے اہداف میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ملٹی لیٹرل فورا ہے جو اس وقت پرائم منسٹر ادھر گئے ہوئے ہیں، اور جو ورلڈ اکنامک فورم کا یہ اسپیشل اجلاس ہے ان کا، اور اس کے لیے جس میں کولیبریشن آن انرجی اینڈ ہیلتھ ہے۔ لیکن جب بھی ایسے پلیٹ فارم پر دنیا کے لیڈران آتے ہیں تو بہت ساری اور گفتگو ہوتی ہے، اور یہ ایک ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی میں معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور پرائم منسٹر جب وہ پینل ڈسکشن میں بھی تھے تو انہوں نے ٹو اسٹیٹ تھیوری کے بارے میں، غزہ کے بارے میں بات کی، جب ڈیوڈ کامران نے غزہ کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے بات کی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جو خاص طور پہ امپیکٹ پاکستان پہ ہونا ہے، اور امپیکٹ پاکستان پر پاکستان کی کمائیگی اسی میں یہ رہی ہے پچھلے دنوں اور پچھلے سالوں میں کہ ملٹی لیٹرل فورا پر ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکے بلکہ بڑے کمزور رہے۔ اب یہ اچھی خوش آئند بات ہے کہ ایک طرف ایران کی سائڈ سے ہم نے اپنے معاملات بہتر بہت اچھے کر لیے بلکہ، اور دوسری طرف سعودی عرب سے پرائم منسٹر کی یہ جو انگیجمنٹ ہے یا پاکستان کی جو انگیجمنٹ ہے، اور خاص طور پر ڈفرینٹ لیول پر، ہائی لیول، جو اسی مہینے کی مڈ میں ان کے سعودی عرب کا ڈیلیگیشن اور ان کے فارن منسٹر اور باقی، یہ تمام چیزیں ایک کنسسٹنسی ظاہر کرتی ہیں، اور ڈپلومیسی نام ہے کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کا۔ تو اس کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے جو اپنے پروجیکٹس پچ کیے ہیں، اور تقریباً وہ 30 بلین تک کے پروجیکٹس پچ کیے ہیں، اس میں سے 30 بلین نہیں تو اگر کافی حد تک اس میں سے مٹیریلائز ہو جائے تو یہ جو کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی ہے وہ کافی آگے بڑھ جائے گی، بلکہ اس میں کچھ اس کے فروٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پرائم منسٹر نے آج بھی ذکر کیا اس فورم پر، اور اس پہ ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے کیا کیا ہمارے پاس کن کن چیزوں میں ہم کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان نے ذکر کیا کہ ایکسپورٹ انہانسمنٹ میں ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے۔ ایک چیز جو پرائم منسٹر کو نہیں
ذکر کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے بلیک شیپس کو نکال دیا ہے پاکستان میں سے. وہ ہمارے اپنے انٹرنل معاملات بالکل. تو اس کے علاوہ مجموعی طور پر یہ اس قسم کے انگیجمنٹ، اور اگر اس قسم کے انگیجمنٹ میں اس قسم کی پازیٹیو اگر ٹرینڈ آ جائے اور وہاں ایسے لوگ شامل ہوں جیسے ڈیوڈ کیمرون اس پینل میں شامل ہیں جو بات ہو رہی ہے، مڈرونا کے سی ای او، اسی طریقے سے ڈیلائٹ کے چیئر، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے جو فائنانشیل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ادارے بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، تو یقیناً اس میں اس پہ کافی اس کے مثبت اثرات ہوتے ہیں. آگے جو ہماری ملکی ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ہے یا جو انویسٹمنٹ ہے اس کے ذریعے ہمارے پاس انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. پرائم منسٹر نے بڑے واضح الفاظ میں وہاں شہباز شریف نے بتایا ہے کہ ہمیں کیا نقصانات ہوتے رہے ہیں فلڈ میں، ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس میں ایک تسلسل کے ساتھ بات کی جائے تو اس کا ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان کن کن ڈیوسٹیشن سے گزر رہا ہے اور پاکستان کی جو اس وقت حالات ہیں اکنامک کے، اس پر بھی وضاحت کی. تو ان تمام کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ان تمام کا یہ ہے کہ پاکستان ایسے اسپاٹ لائٹ میں آئے جہاں کے لوگ جو بھی اس وقت دیے ہوئے حالات ہیں اس میں پاکستان کے ساتھ فائنانشیل لین دین میں اپنے زیادہ سہولت محسوس کریں اور کچھ نہ کچھ کانفیڈنس کا لیول بڑھے. ظاہر ہے کانفیڈنس کا لیول بڑھانے کے لیے یہ بڑے ملٹی ڈائمینشنل قسم کے اس میں ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بالکل مثبت پیش. اچھا، یہ جو آپ ایک کامیاب سفارتکار ہیں، آپ کی عمر سفارتکاری میں گزری ہے، ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے آپ کا. ایک لے مین کی حیثیت سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ عام تاثر یہ ہے کہ دنیا دو بلاکس میں اس وقت ہے، چین اور امریکہ. اب یہ امریکن جو ٹائز ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں سعودی عرب کی صورت میں، اور جو ورلڈ اکنامک فورم ہے آپ اس کو بھی اگر ذہن میں رکھیں تو ایک تاثر یہ ہے کہ شاید پاکستان میں جو ہے وہ اس طرف جائے گا تو سی پیک جو ہے وہ ذرا دور ہو جائے گا، یا چین کے ساتھ ہمارے اس طرح سے معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے، پاکستان کو ایک سائڈ پہ رہنا پڑے گا. یہ ایک عام تاثر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ کس طرح ایک عام آدمی کو سمجھائیں گے کہ ایک ہی وقت میں پاکستان اپنے دونوں ٹارگٹس اچیو کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے اس کے لیے؟ دیکھیے، ہماری تو شروع سے پالیسی رہی ہے کہ ہم کوئی سائڈ نہ لیں، لیکن آپ کے سوال میں بہت زیادہ وزن ہے. یہ تاثر سے ہٹ کر اب تو یہ ایک لوگوں کے ذہن پر اس پہ ایک بالکل کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ آج نہیں تو چند برس بعد ہمیں کوئی نہ کوئی سائڈ لینی پڑے گی. ہمیں سائڈ کا آگے جا کے خود بخود ہم اس طرف ڈرفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، سائڈ کی طرف ہم ڈرفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. لہٰذا وہ ابھی اسٹیج نہیں آئی ہے اور اس میں بھی کافی وقت باقی ہے، لیکن جب تک کہ وہ وقت ہے اس کو ٹرانسفارمیشنل یا ٹرانزیشنل اسٹیج کہہ سکتے ہیں. اس میں ابھی کئی برس تک ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہوگا اور ہمیں کئی برس تک یہ تاثر نہیں دینا ہوگا کہ ہم کسی ایک ملک سے اگر تعلقات رکھ رہے ہیں تو دوسرے ملک کے کاسٹ پر، یا کسی ایک بلاک سے ہمارے تعلقات ہیں تو ہم دوسرے بلاک کے کاسٹ پر. اسی لیے ایک طرف ہم چائنا کے اپنے انگیجمنٹ ہم نے رکھی ہوئی ہے اور سی پیک کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ جو ویسٹ کے زیادہ تر یہ جن پہ نمائندگی ہے ان فورمز پر بھی ہم یہ کر رہے ہیں. گلف کی ظاہر ہے لیننگ ٹو ورڈز یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گلف نے بھی خود بھی اپنی لیننگ اور اپنے روابط جو ایران سے کیے ہیں وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک بیلنسنگ فیکٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. آپ کی بات درست ہے کہ ورلڈ خود بخود دو بلاکس میں بٹ رہی ہے، بلکہ بڑھ چکی ہے. جب تک کہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی جاری رہے گی، جس کو کہ جاری رکھا جائے گا، جس کے کہ بالکل اشارے کلیئر ہیں، اور اس کو جب تک وہ جاری رہے گا اس وقت تک ہمیں یہ دو بلاک میں نظر آئے گی. لیکن یہ کولڈ وار سے بالکل قطع نظر اس سے تھوڑی ہٹ کر ہے، اور اس میں اس وقت اکنامک تکو دونوں سائڈ سے اس کی وجہ سے کچھ ملٹری وہ منورنگ کی جا رہی ہے، جیسے اوکاس ہے جو کہ ایک ملٹری پیکٹ کیا گیا ہے، جیسے اسپرنگ آف پرلز ہے جس میں کہ چائنا، پاکستان، بنگلہ دیش
म्यांमार, ये ममालिक हैं, और दूसरी तरफ स्प्रिंग ऑफ अलायंस है जो कि अमेरिकन की दूसरे ब्लॉक हो गया, उसका हो गया, इंडिया हो गया, फिलीपीन हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ चाइना के ही सी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये, और इसी तरह अगर आप रशियन और चाइनीज को देखें, रशियन रिलेशन विद ईरान, एससीओ को अगर आप देखें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखें, पाकिस्तान की पोजीशन उसमें देखें, तो यकीनन हम इस वक्त दोनों साइड पर तकरीबन बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत दुश्वार लेकिन बहुत अहम बात है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। आखिरी मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो है कि नवाज शरीफ साहब अगरचे एक निजी दौरे के ऊपर चाइना में हैं, ये कोई बैकडोर डिप्लोमेसी है? ये एंगेज किया है हमने चाइना को? क्योंकि बज़ाहिर हमें लग रहा है, नज़र आ रहा है बतौर एक आम शहरी के, एक आम पाकिस्तानी के, सी पैक जो है उस पर पाकिस्तान की तरफ से भी इतनी कोई गर्मजोशी नहीं है, ना चीन की तरफ से, जो आज से कुछ 10-12 साल पहले जिस तरह हमें चीज़ नज़र आ रही थी कि बड़ी तेज़ी से काम हो रहे थे, सड़कें बन रही थी, जाल बिछ रहे थे, एक्स्ट्रा जो है वो बिजली के कारखाने लग रहे थे कि सी पैक के ऊपर जब इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे तो यहाँ पर बिजली की खपत होगी। अब वो गर्मा गर्मी वो हमें जो है नज़र नहीं आ रही। तो आपको क्या लग रहा है इस सारी सूरत हाल में कि ये कोई बैकडोर डिप्लोमेसी तो नहीं नवाज शरीफ साहब का दौरा? नहीं, नवाज शरीफ का दौरा तो जाहिर है उनका बैकडोर डिप्लोमेसी को किसी तस्वर किया जा सकता है, और क्योंकि उनकी अहमियत अपनी जगह पर है, 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उनके भाई प्राइम मिनिस्टर है, तो वो अहमियत तो अपनी जगह पर है, और उसके वो यकीनन इस डिप्लोमेसी को फॉर्मल तौर पर तो नहीं लेकिन इनफॉर्मल तौर पर कर सकते हैं वो, और कर रहे हैं। लेकिन पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी जो है उसका एक बहुत बड़ा असर होता है। नवाज शरीफ बहरहाल एक शहरी है पाकिस्तान के, उनकी अहमियत अपनी जगह पर है, तो इसका यकीनन फर्क पड़ना चाहिए। और रहा बात सवाल स्लो होने का, सी पैक के स्लो होने की एक वजह नहीं है, कुछ वजूहात हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जो एग्रीमेंट्स हमने किए थे उस एग्रीमेंट्स में ऐसे खदोखाल थे जिसपे कि हम खुद भी पूरे नहीं उतर सके, और जिस तरीके से हमें, और चाइनीज को उस पर शिकायत रही है हमसे, चाइनीज काउंसिल जनरल, चाइनीज एम्बेसडर ने इस चीज का डिप्लोमेटिक तरीके से मेरे प्राइवेट मुझसे गुफ्तगू में भी इसका जिक्र किया हुआ है, और काफियों से जिक्र किया हुआ है उन्होंने। तो उस लिहाज से देखा जाए तो यस, थोड़ा मदम हुआ था, पिछले सालों में बरसों में ज्यादा मदम हुआ था पिछली गवर्नमेंट में, अब उसको दोबारा थोड़ी सी एनर्जाइज करने की कोशिश की जा रही है, और मुझे अंदाजा हो रहा है कि उसकी वजह से हमारा जो सी पैक फेज 2 है उसमें थोड़ी सी पेशरफ्त शुरू हुई है दोबारा। जी, बहुत शुक्रिया जमील साहब आपका वक्त देने का, और बड़ा अच्छा इन्होंने हमें ज़रा रोशनास करवाया सारे